کا نوٹ دبئی ہانگ کانگ رومچی میں کیش نہیں ہو رہا. اگر کسی کو شک ہے تو ساتھ لے کے جا کے دیکھ لے. وہ جو نوٹ چھاپ رہے ہیں وہ آپ کے بیلٹ پیپر کب چھاپیں گے, کیسے چھاپیں گے اور کیوں چھاپیں گے؟ اور جتنی درگت آپ کی بننی ہے, آپ جماعتی کرائیں غیر جماعتی کرائیں, جو آپ کا نام لے گا وہ ہارے گا. آپ جھردو پھیریں گے. کافی جھردو ہو چکا ہے جی, کافی جھردو ہو چکا ہے. شیخ صاحب سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے, طالبان کی جانب سے ابھی تک موقف نہیں آیا, لیکن سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے. اور اس معاملے میں کہ طالبان سے مذاکرات پہلے امریکہ گئے ہیں, وہاں پہ بات چیت کی ہے, لیکن کل تو کھل کے کہہ دیا میاں صاحب نے کہ آغاز ہو چکا ہے. اگر آغاز ہو گیا ہے تو کہاں سے آغاز ہو گیا ہے؟ حکومت کو کیا اعتماد میں نہیں لینا چاہیے سب کو, کہ بتایا کہ کس طرح آغاز کیا ہے, کیا کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے؟ اپوزیشن لیڈروں کو کہا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے بطور مہمان اداکار گیا تھا, بریفنگ ہو چکی تھی, میں اس لیے بھی نہیں گیا کہ مجھے اے پی سی میں انہوں نے نہیں بلایا. سو اب یہ قوم سے آگے بھگتے. دیکھیں ایک اپوزیشن یہ وہ ہے جو لیٹی ہوئی ہے, اس لیٹے ہوئے نیب کے آگے بھی وہ لیٹی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک چٹ پڑی, ایک سپریم کورٹ میں جائے نیب, ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر اتنے سالوں سے ہے, حدود حدیبیہ اور اتفاق فاؤنڈری کا, جائے نا کہ وکیٹ کرو اس کو, یہ سارا مدعا ختم کر دیں گے, یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. اور قوم کا کیس بڑا کیس ہے, ہم ان کی رائے ہیں. کیا یہ لیڈر اب عہد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یار ہم نہیں لگاتے کارخانہ, ہمارے بڑی باہر انویسٹمنٹ ہے؟ وہ انویسٹمنٹ لا کہہ رہے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ لگائیں. میں انویسٹمنٹ منسٹر رہا ہوں عمران صاحب, وہاں اس وقت جبکہ ان کی انویسٹمنٹ باہر مولی تھی, لوگ کہتے جی آپ تو باہر لا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ملک میں لائیں. قانون اپنے اوپر نافذ کریں نا. پہلے کہ ہم بیچ رہے ہیں اپنا سب کچھ. کیمرون ان کا اصل لیڈر تو کیمرون ہے, ان کی جان جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس تو سارے ڈیٹا ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ایسا سسٹم کمپیوٹر میں آ چکا ہے کہ اگر میں ایئرپورٹ سے جاتا ہوں, پنڈی ایئرپورٹ سے چڑھتا ہوں, تو سب کو خبر ہو جاتی ہے انٹرنیٹ پہ, وہ جو سسٹم ہے جو ہم نے لگایا ہوا ہے امریکن کے فنڈ سے, کہ بھی فلانا بندہ نکل رہا ہے. تو کیا ان کے ایسٹس کی لوگوں کو خبر نہیں ہے جی؟ سب کچھ خبر ہے. ایک قوم جو اتنے بڑے دھوکے سے گزر رہی ہے, اس کو دھوکوں پر دھوکے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ہم ریبوٹ ہیں. 18 کروڑ ریبوٹوں کو وہ کیا کہتے ہیں جی, ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے جی. نہیں جی کنٹرول نہیں ہے, وہ اب لنک سے, وہ کمپیوٹر لنک سے ڈیل کیا جا رہا ہے. افسروں کو آج خبر لگی ہے تم ٹائی پہنتے ہو, ٹائی تو اب آپ بھی پہنتے ہیں سر, شکر ہے اللہ کا پہنتے ہیں. یہ اس پاکستان کی عظمت ہے کہ آپ ٹائی پہنتے ہیں. اور اس سے ویڈیو لنک سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں واپس آ جاؤ پاکستان, آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. وہ شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے, پہنچ گئے, وہ اپنا دورہ مکمل کرتے کرتے وہ بھی لندن. سر اقتصادی کونسل کی میٹنگ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی, لندن میں سٹے پرولونگ کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ان کے لیے ایکنک اور دوسرے کونسلز کی میٹنگ کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے لیے بڑی حیثیت یہ ہے کہ لندن میں سٹے مختلف ہو جائے, وہاں سے بیٹھ کے. اور یہ طالبان سے مذاکرات, مجھے آج شک پڑا ہے, یہ میری سوچ ہے, پوری غلط بھی ہو سکتی ہے. آج ایسے ہی صبح صبح مجھے شک پیدا ہوا ہے, جو مجھے آمد ہوتی ہے بعض کا, کہ شاید یہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کے آنے تک طالبان سے سیریس مذاکرات نہیں شروع کریں گے. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. میں نے وجہ کیا ہو سکتی ہے شیخ صاحب؟ میں اس کی وجہ میں نہیں جانا چاہتا, بعض باتیں مجھ پہ چھوڑ دیں. مجھے یہ ہنچ ہے, مجھے ایک آمد ہے کہ بھی یہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کے مہینے تک, دسمبر تک, یہ نوٹ کر لیں عمران صاحب میری ڈیٹ, یہ 30 دسمبر تک کوئی موومنٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد جو موومنٹ کریں گے واللہ اعلم بالصواب, یہ ٹریپ ہوتے ہیں کہ سرخرو ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ابھی تک طالبان نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ ہم مذاکرات پہ جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, اور جو علماء دو ان کے کہنے پہ رکھے گئے ہیں وہ کون سے رکھے گئے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے بعد علماء سے رابطہ کروں گا. رات کا میں سوچ رہا تھا لیکن مجھے فرصت نہیں ملی کہ ہونے کیا جا رہا ہے. قوم کو اعتماد میں لیا جائے, قوم سے بالا بالا ہم آئی ایم ایف کرتے ہیں, قوم سے بالا بالا ہم قوم کی کوئی ٹھڈ پہ لکھ رہے ہیں, قوم کو ٹھڈ پہ جو چاہے ہم بجلی کا ریٹ لگائیں, بجلی خود بخود اس کی ضرورت کم ہو جائے. ٹھپا لگا دیا ہم نے کہ جناب کوئی سروسز پہ پابندی رہے گی, کوئی آدمی جو ہے وہ بھرتی نہیں ہو سکتا. اور جو بڑے ادارے ہیں, اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی پرائیویٹائزیشن شروع کی ہیں انہوں نے,
کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ 5-4 مہینے کا ان کا رول بتا رہا ہے کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہم رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہماری رائے ہے, یہ ہمارے مزدور اتفاق فاؤنڈری کے ملازم ہیں, یہ ہماری جاگیروں کے ملازم ہیں. ہم جہاں ان کو قلعے کے ساتھ باندھ دیں گے 5 سال بعد آئیں گے پھر وہیں بندے ہوں گے. ایسا اس وقت ممکن نہیں ہوگا. میری یہ سوچ ہے کہ لوگ اتنے بھی نہیں گئے, اتنی بھی ہماری غیرت نہیں مر گئی کہ ہمیں اتنا رون دیا جائے. ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیا رکھا ہے اس اسمبلی میں؟ 21 تاریخ تھی جی, 28 تھی کیونکہ شہنشاہ کا حکم ہے, اب 4 ہے جی. کیا ہو رہا ہے اس اسمبلیوں میں جی؟ اس اسمبلی کے ممبر کو فارن آفس نوٹ نہیں لکھ کے دے رہا ہے NOC کا. مجھے کئی ممبر کہتے ہیں, مجھے سرکاری ممبر کہتے ہیں شیخ صاحب رول گئے ہیں, کوئی آواز اٹھاؤ, کوئی آواز اٹھاؤ. میں نے کہا بھئی میں تو ہر رات کو اٹھا رہا ہوں اور میں قوم کو تیار کر رہا ہوں. میں پاگل نہیں ہوں جو لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میں قوم کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں, مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. اس ملک کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, اسلام کو سربلند کرنا ہے. نہیں تو شیخ صاحب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ آخری راستہ رہ گیا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اب ہمارے پاس؟ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے. دیکھیں, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے. ہر آدمی آپس میں لڑ رہا ہے, نیچے سے اوپر تک. مولوی لڑ رہا ہے, ممبر لڑ رہا ہے, بلدیات لڑ رہی ہے, ٹی وی لڑ رہا ہے, اینکر لڑ رہے ہیں. کیا رزلٹ ہے؟ جو کامن آدمی ہے جس نے بڑے خوشی خوشی ان کو ووٹ دیے تھے, خدا کی قسم وہ مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب ذلیل ہو گئے ہیں. وہی ذلت ہے, وہی رسوائی ہے, وہی پسماندگی ہے, وہی کرپشن ہے, وہی نااہلی ہے, وہی نان ڈیلیوری ہے. چند خاندان ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. اور نکلو لوگو, میں پاگل نہیں ہوں. اگر میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ یہ قوم بانج ہو چکی ہے, میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچا. میرا ایمان ہے کہ قوم زندہ ہے. ہم لیڈر بانج ہیں, ہم لیڈر بزدل ہیں, ہم لیڈر بے ایمان ہیں, ہم لیڈر اندر سے بکے اور ملے ہوئے ہیں. جس دن یہ لیڈر اسی طرح بکے اور ملے ہوئے رہے, میرے مولا نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایک نوجوان قیادت نکلے گی جو ہمیں بھی رونت کر دے گی اور مجھے خوشی ہوگی. شیخ صاحب میں نے آپ کی جو تحریک ہے اس پہ بات کرنی ہے, جو آپ تیاری کر رہے ہیں اس پہ میں نے بات کرنی ہے, آپ سے ڈیٹیل میں کرنی ہے. لیکن ایک بریک پہ جانے سے پہلے آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اعداد و شمار دیے ہیں ڈرون حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے چودھری نثار صاحب نے, اس کے بعد ایک پھڈا پڑ گیا سینٹ میں اور جو ہے وہ تل کلامی بھی ہوئی ہے, اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رویہ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر والا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ واقعی 67 شہری ہیں جو بیچارے ڈرون حملوں میں بے قصور مارے گئے اور باقی سارے کے سارے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ حالانکہ اس کی کوئی بھی تصدیق نہیں کر رہا سوائے گورنمنٹ کے. گزارش یہ ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکن نے, آپ ایشو کی طرف جائیں, ہمیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈرون حملے تینوں حکومتوں سے پوچھ کے کرتے رہے, ان کے نوٹس میں ہم کرنے جا رہے ہیں. ہمیں نیچے سے گراؤنڈ, کل ایک اس کے کانگریس مین نے کہا کہ بھئی آپ کہو بند کرو, ہم بند کرتے ہیں, آپ کہو تو صحیح. کل ایک کانگریس مین نے کہا کہ آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. جب یہ بیان آیا تو انہوں نے ڈرون حملوں کا ڈیفنس شروع کر دیا. بھائی اگر تم اتنے ہی آنےسٹ لیڈر ہو تو قوم کو اعتماد میں لو کہ ہم نے اپروول. قوم کے سامنے وہی بیان ہے جو یوسف رضا گیلانی کا ہے, جو مشرف کا ہے, جو آصف زرداری کا ہے, اور قوم ہے اس کے قتلمے بن رہے ہیں, اس کے بوٹیاں ہو رہی ہیں. لیکن قوم کو من حیث القوم باہر نہ نکلی تو اس ملک میں یہ نظام کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا. پتہ نہیں, یہ لڑنا بھی اس میں بیکار ہے, اس میں حصہ لینا بھی فضول ہے, انرجی ضائع کرنی ہے, پیسے ضائع, کیونکہ تبدیلی آنی کوئی نہیں. تبدیلی یہ انقلاب کی بجائے اجتناب ہو رہا ہے. لوگوں نے انقلاب کی طرف جا رہے تھے, یہ اجتناب ہو رہا ہے. میرے منہ پہ اور کوئی لفظ آ رہا تھا, میں روک رہا ہوں. میں آدھا جذباتی انسان ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو رہا. غریب مریں گے, غریب پسیں گے, غریب روئیں گے, غریب چلائیں گے, غریب آہ بکا کریں گے, ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. شاید خدا سن لے تو سن لے, باقی ہر آدمی میرے سمیت دہاڑی لگا رہا ہے. لیکن شیخ صاحب یہ جو اعداد و شمار ایک ذمہ دار شخصیت نے دیے ہیں, وزیر داخلہ نے, اب ان اعداد و شمار کے بعد طالبان جو ہیں جو بار بار ڈرون حملے روکنے کا ذکر کرتے ہیں, اگر یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو پھر مذاکرات کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر رہے ہیں ہم, دوسری طرف جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑے اس طرح کے آ گئے ہیں کہ ان پہ غصہ, غم و غصہ پایا جاتا ہے. طالبان میں تو بہت زیادہ ہوگا, عام آدمی میں غصہ ہے.
تو شیخ صاحب ایسے میں مذاکرات کی میاں صاحب نے بات کر دی ہے، پھر کہاں لگ رہا ہے آپ کو کہ مذاکرات ٹھیک سمت میں جائیں گے؟ ایک وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ ان سے اتنا اکتا جائیں گے، لوگ ان کے جھوٹ سے اتنا تنگ آ جائیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، یہ پرلے درجے کے ڈاجی ہے۔ مجھے بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ لوگ طالبان کے حمایت کی طرف زیادہ جھکاؤ کر جائیں گے۔ وہ زیادہ، اب ظلم تو یہ ہے کہ طالبان بھی غریب کو مارتے ہیں، یہ بھی غریب کو مارتے ہیں، وہ خود خوش اسلحے سے مارتے ہیں، یہ پالیسیوں سے مارتے ہیں، ہر روز یہ بھی ڈرون گیرتے ہیں، اور اس کی سزا دونوں طرف سے غریب کو مل رہی ہے۔ لیکن مذاکرات کی جو کہتے ہیں ہمیں کلین چٹ ملی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے۔ کل وہ کیا ڈیمانڈ کریں گے، اس کو یہ کیسے پر کریں گے، نہیں کریں گے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ڈنگ ٹپاؤ، ڈنگ ٹپاؤ، مال بناؤ، ڈنگ ٹپاؤ۔ تو یہ کتنی دیر تک ڈنگ ٹپے گا، یہ میں نے آپ سے شیخ صاحب پوچھنا ہے۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کروں گا بریک کے بعد کہ چودھری نثار صاحب نے جو بولا ہے وہ تو ایسا کبھی بھی نہیں بولتے تھے، یہ انہیں کیوں بولنا پڑ گیا ہے؟ بالکل مختصر سا جواب آپ سے لیں گے اس پہ بھی، اور جو احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں، تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں، اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، تو یہ ڈنگ کب تک ٹپے گا یہ بھی پوچھنا ہے۔ اور ایک اور چیز، شیخ صاحب چودھری نثار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے بعد بدمزہ ہو گئی ہے سینٹ، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ چودھری نثار صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بڑا کھل کر بولتے رہے ہیں ڈرون حملوں پہ، امریکی پالیسیوں پہ، حکومت کی پالیسیوں پہ، تو ان کو یہ کیوں بولنا پڑ گیا؟ جی، جس حد تک میں چودھری نثار کو جانتا ہوں، میں اس کے جذبات سے واقف ہوں۔ وہ میری ملاقات ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، کل بھی ہیلو آئے ہوئی میٹنگ میں، میں میٹنگ میں لیٹ سے پہنچا اور جلدی نکل آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا مجبور ہوگا، اور میں اس کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کو ساتھ رکھے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو ترقی ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو وہ ترقی ہوتا دیکھنے نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہ ہو کہ ٹارگٹ کلنگ میں پہلے لوگوں سے حملہ کروایا جائے اور خود آپ کو نشانہ بنا دیا جائے۔ سو کائنڈلی اس ماحول اور حالات میں قوم اور وطن کے لیے، اسلام کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دیں اور اس ملک کو بچائیں۔ ان کا ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی سارے ایسٹ بس ہم ہیں، ان کی رائے ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کہوں، جانے دیں۔ اور کوئی سوال کریں؟ شیخ صاحب آپ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عوام کو نکالوں گا، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، میں روز رات کو لوگوں کو تیار کرتا ہوں اس بارے میں، اور خاصا آپ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب مجھے آپ کو یہ چھوٹا سا ایک پوچھنا ہے کہ مقاصد کیا ہیں آپ کے، اس کی بنیادی اگر میں کہوں آپ سے کہ یہ 2 3 4 آپ کے مقصد ہوں گے جن مقاصد کو لے کر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو؟ دیکھیں، میں ایک اور ملاقات عمران خان صاحب سے کروں گا، میں 2 ملاقاتیں کر چکا ہوں۔ ان قریب محرم کے بعد، 10 محرم کے بعد، میں نے قوم کو کہا کہ میں 10 محرم کے بعد ڈیٹ دوں گا۔ طاہر القادری صاحب سے ممکن ہے مجھے کینیڈا جانا بھی پڑے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تینوں لوگ باہر نکلیں، ان لوگوں کے لیے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی جو آج سوئی کا پروگرام کر رہی ہے، چودھری نثار کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو غریب آدمی کا ہے، مسئلہ تو اس غریب کا ہے کہ جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے، جس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے، جس کا میٹر اکھڑ رہا ہے۔ ہم نے شخصیتوں کی آنکھ مچولی لگائی ہوئی ہے، جو ہم نے شخصیتوں کی آنکھ مچولی نکائی ہے، اس سے کیا نکلنا ہے؟ اس سے کچھ نہیں نکلنا۔ اس سے اگر آپ نے غریب لوگوں، اور جو بلدیات میں دھاندلی ہونے جا رہی ہے، اب میں آپ سے یہ عرض کروں، 2.5-3 بلین روپیز مانگے ہیں الیکشن کمیشن نے، یہ وہ مقناطیسی سیاہی کے۔ 1 ارب روپے سے دوسری مشینیں آ سکتی ہیں نادرا والوں سے۔ دیکھیں 2.5 ارب روپے کی مقناطیسی سیاہی، انہوں نے الیکشن میں 2 قسم کی سیاہیاں استعمال کی ہیں۔ اب یہ واضح ہو گیا، انہوں نے الیکشن میں 2 قسم کی سیاہیاں استعمال کی ہیں۔ بلدیاتی انتخاب کی جو حلقہ بندی کر رہے ہیں، میں شہباز شریف صاحب کو آپ کے پروگرام سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ڈی سی او صاحب کو، ان لوگوں کو بتاؤ جو کرائے کی بلڈنگوں میں حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، لوگ ماریں گے دفتروں میں گھس کے ان کو۔ اور خدا کے لیے تفریق کسی ایک امیدوار کو، یہ سارے امیدوار جیتتے تھے جب آپ کی پوزیشن ٹھیک تھی، جب آپ حلقہ بندیوں سے جیتیں گے تو حلقہ بندیوں سے کبھی کوئی نہیں جیتا۔ یہاں اللہ دتا سیٹھی نے شیخ غلام حسین کو ہرا دیا تھا، اس نے مخصوص حلقہ بنایا، مخصوص کے مخصوص حلقے نے بغاوت کر دی، اور وہ حلقے جو آپ نئے حلقے بنا رہے ہیں اس میں زیادہ بغاوت ہوگی۔
ہم نے کیا گناہ کیا